بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوی آن لائن لرننگ کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے محمد عبدالغفور رضوی PhD اسکالر آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس B.Ed کی ٹیچنگ پریکٹس کورس کوڈ 8608 کے لیسن پلاننگ کی تمام سٹیپس بڑی تفصیل سے ڈسکس کیے گئے ہیں اور سیمپل کے طور پر اردو کے ایک عنوان کے مطابق سب کی اشارہ بنا کر سمجھایا بھی گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے۔ عزیز طلباء و طالبات، سامنے اسکرین پر ایک فارمیٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ اردو میں لیسن پلاننگ کا فارمیٹ ہے، یعنی اردو میں لیسن پلاننگ لکھتے وقت آپ کو اس پیٹرن کو فالو کرنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ آپ سب کی اشارہ لکھتے وقت سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ دیں گے جو اس طرح ہوگی: سبق کی منصوبہ بندی کے مراحل۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام، رول نمبر، کلاس، مضمون اور سبق کا عنوان لکھنا ہوگا اور تاریخ ڈالنا ہوگی۔ یہ تاریخ آپ ٹیچنگ پریکٹس کی ورکشاپ کے بعد کی تاریخ ڈالیں گے۔ یہ تاریخ ورکشاپ سے پہلے کی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پیج کے 3 حصے کرنے ہیں، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ 3 خانے بنائے گئے ہیں اور ان میں عنوانات دیے گئے ہیں۔ پہلے خانے میں عنوانات، دوسرے میں نفس مضمون اور تیسرے میں تلخیص وائٹ بورڈ۔ یہاں عنوانات میں تمام سٹیپس کی ہیڈنگ لکھی جائیں گی، نفس مضمون میں سبق کے سٹیپس کی تفصیل لکھی جائے گی، جبکہ تلخیص وائٹ بورڈ والے خانے میں وہ چیزیں لکھی جائیں گی جو دوران پریزنٹیشن معلم وائٹ بورڈ پر لکھے گا، جیسا کہ مشکل الفاظ یا کسی سوال کا جواب۔ یعنی دوران پریزنٹیشن اگر آپ کوئی بورڈ پر لکھتے ہیں، کوئی سوال لکھتے ہیں، کوئی جواب لکھتے ہیں، کوئی بھی بات لکھتے ہیں تو اس کو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے بورڈ پر یہ چیز بھی لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں لیسن پلان کے سٹیپس کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ نے مقاصد لکھنے ہیں۔ رجسٹر بناتے وقت کوشش کریں کہ نام وغیرہ اور مقاصد رجسٹر کے دائیں صفحے پر لکھیں اور باقی مراحل جو ہے وہ رجسٹر کے بائیں صفحے پر ہونے چاہیے۔ یعنی آپ جو تدریسی معاونات والا حصہ ہے وہ بائیں صفحے سے شروع کریں گے، خصوصی مقاصد، عمومی مقاصد اور نام، کلاس وغیرہ، سبق کا عنوان یہ صفحے کے دائیں جانب لکھیں گے۔ اس کے بعد مقاصد میں سب سے پہلے ہم عمومی مقاصد کو لیں گے اور عمومی مقاصد یاد رکھیں کہ اس مضمون کے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ اس مضمون کے حوالے سے جو بھی ہم بچے کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم عمومی مقاصد میں لکھیں گے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ اردو ہے اور اس کا عنوان علامہ محمد اقبال ہے تو ہم اس کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اس طرح لکھیں گے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نئے الفاظ اور محاورات سے روشناس ہو سکیں گے، اپنے خیالات کا اظہار اردو زبان میں کر سکیں گے، اور تیسرا ہے وہ اردو گرامر سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اب عزیز طلباء و طالبات، یہ 3 مقاصد ایسے ہیں جو تقریباً ہر سبق میں لکھے جا سکتے ہیں، ہر عنوان میں لکھے جا سکتے ہیں، ہر سب کی اشارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2 اور آپ نے عمومی مقاصد ایسے لکھنے ہیں جو تقریباً اس عنوان سے ملتے جلتے ہوں۔ دیکھیں اب ہمارا عنوان ہے علامہ محمد اقبال، تو ہم یہاں پہ جو چوتھا مقصد بنا رہے ہیں وہ ہوگا پاکستان کی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں گے اور وہ اسلامی مشاہیر اور رہنماؤں سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ اب ہم نے یہاں پہ علامہ اقبال کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف پاکستان کی تاریخ کا ذکر کیا ہے اور اسلامی مشاہیر اور رہنماؤں کا ذکر کیا ہے، تو ان کو تھوڑا سا ریلیٹ کیا ہے سبق کے عنوان کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیں کہ 3 عنوانات ایسے آپ کر سکتے ہیں جو سبق کے ہوں گے، جو اس مضمون کے ہوں گے اور جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ تقریباً ہر سب کی اشارے میں ان کو لکھ سکتے ہیں۔ اور 2 جو ہے وہ آپ ایسے بنائیں عمومی مقاصد
جو آپ کے سبق کے عنوان سے ملتے جلتے ہوں، جیسا کہ علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ہم نے یہ دو جو ہے وہ عمومی مقاصد بنائے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے عمومی مقاصد کا اختتام ہو جاتا ہے۔ عمومی مقاصد کے بعد ہم خصوصی مقاصد لکھیں گے، اور اس سبق کے مطابق، اس عنوان کے مطابق، علامہ محمد اقبال جو ہمارا عنوان ہے اردو کا، اس عنوان کے مطابق جو ہمارے خصوصی مقاصد ہیں وہ کچھ اس طرح ہوں گے، اور آپ اس طرح ہی لکھیں گے کہ سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر لیں گے، نمبر 2 علامہ اقبال کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں گے، نمبر 3 علامہ محمد اقبال کے مختلف اشعار یاد کر سکیں گے، نمبر 4 تحریک پاکستان میں علامہ صاحب کے کردار کی وضاحت کر سکیں گے، نمبر 5 علامہ محمد اقبال کی مختلف تصانیف کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو یہ جو ہم نے سبق کے اندر پڑھانا ہے وہ ہمارے خصوصی مقاصد ہوں گے، جو متن ہم نے پڑھانا ہے وہ ہمارے خصوصی مقاصد ہوں گے، اور اس کے مطابق ہم نے یہ خصوصی مقاصد ترتیب دی ہے۔ ایک بات عزیز طلباء و طالبات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ نے یہ خصوصی مقاصد بنا دیے، کوشش یہ کریں کہ زیادہ مقاصد نہ بنائیں۔ یہ میں نے 5 جو مقاصد بنائے ہیں یہ آپ کے سمجھانے کے لیے لکھے ہیں، آپ کوشش کریں کہ 3 مقاصد بنائیں تاکہ ان مقاصد کا اصول آگے سبق کے اندر ممکن ہو۔ اب یہ جو ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں، اگر ہم سبق کے اندر ان کو پڑھائیں گے نہیں، ان کو بچوں کو بتائیں گے نہیں، تو ہمارا جو لیسن پلاننگ ہے وہ غلط تصور کی جائے گی۔ تو اس لیے خصوصی مقاصد بناتے ہوئے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو خصوصی مقاصد آپ لکھ رہے ہیں اس سبق کے پڑھانے کے بعد وہ آپ کے اچیویبل ہونے چاہیے، وہ آپ نے حاصل کر لیے ہوں، اور جو بھی مقاصد بنائیں گے وہ اچیویبل ہوں، وہ حاصل کیے جا سکیں۔ ایسا مقصد آپ نے نہیں لکھنا جو حاصل ہی نہ ہو سکے، یا جو آپ لیسن پڑھا رہے ہیں اس کے اندر اس کا ذکر ہی نہ ہو۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی مختلف اشعار یاد کر سکیں گے، تو اگر ہم بچوں کو شاعری پڑھاتے ہی نہیں ہیں علامہ اقبال کی، تو پھر ہمارا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خصوصی مقاصد کو بناتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ کم سے کم بنائیں، یعنی 3 تک بنائیں، 3 سے کم بھی مناسب نہیں ہے، اور اگر 3 یا 4 بنا دیتے ہیں تو ان کا اصول ضروری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے جو آپ نے لکھنا ہے سب کی اشارے میں، وہ تدریسی معاونات آپ اس طرح ڈنگ دیں گے، اور اس میں وائٹ بورڈ، مارکر، ڈسٹر، پوائنٹر، چارٹس، ماڈل، فلیش کارڈ اور تصاویر۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو تدریسی معاونات آپ استعمال کر رہے ہیں صرف انہی کو لکھیں۔ اگر آپ ماڈل استعمال نہیں کر رہے تو آپ نے ماڈل نہیں لکھنا، اگر آپ فلیش کارڈ استعمال نہیں کر رہے تو آپ نے فلیش کارڈ نہیں لکھنے، اگر آپ تصاویر استعمال نہیں کر رہے تو آپ نے نہیں لکھنا۔ لیکن کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو آپ کو اویلیبل ہوں، جو تدریسی معاونات آپ کے پاس ہوں، وہ آپ جو ہے وہ ضرور اس کے اندر شامل کریں اور اس کے اندر لکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا تعلق سٹیپ سے پہلے سے تھا، یعنی وہ آپ نے کرنے نہیں ہیں، صرف آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ اب جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہاں پہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی سبق کی منصوبہ بندی کے مراحل یہاں سے سٹارٹ ہوں گے، اور اس میں سب سے پہلا جو ہوگا وہ سلام و تعارف ہوگا، پہلا سٹیپ۔ اس مرحلے میں معلم کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہی طلباء و طالبات کو سلام کرے گا، اور اپنا تعارف کروا کر طلباء کا حال احوال پوچھ کر ان سے مانوسیت پیدا کر دے گا، اور کہے گا اب آپ نے یہ مرحلہ لکھ دیا کہ ہم معلم یہ کرے گا۔ اس کے بعد جو آپ نے بولنا ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عزیز طلباء میرا نام یہ ہے اور میں آج آپ کو اردو پڑھاؤں گا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ مختلف بچوں سے یہاں پہ سوال کریں گے، ان کا حال احوال پوچھیں گے، ہاں جی بیٹا آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مقصد اس میں یہ ہے کہ آپ بچے سے مانوسیت پیدا کریں، انس پیدا کریں، تاکہ بچہ جو ہے وہ آپ سے سوال کرنے میں آسانی محسوس کرے۔ تو یہ پہلا آپ کا سٹیپ ہوگا سلام و تعارف کا۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ آپ کا ہے سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ اب اس میں کیا آپ نے اس انداز میں لکھنا ہوگا، ایک خانے میں جو عنوانات والا ہے کہ سابقہ واقفیت کا جائزہ، اور نفس مضمون میں آپ لکھیں گے کہ اس مرحلے میں معلم سبق پڑھانے سے پہلے بچوں کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لے گا اور ان سے مندرجہ ذیل سوال کرے گا، اور آپ نے وہ یہاں پہ سوال لکھنے ہیں۔ سابقہ واقفیت کے جائزے میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر سوال ایک دوسرے سے ریلیٹ ہونا چاہیے، اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو آخری سوال ہے وہ آپ کا ٹاپک ہونا چاہیے، یعنی ہمارا جو
اس سبق میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال. تو اس حوالے سے میں نے یہ 3 سوال بنائے ہیں. اب آپ بچے سے پوچھیں گے, پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ہمارے ملک کا نام کیا ہے. اب پاکستان بچہ بتائے گا, اور آپ نے دیکھا کہ تلخیص وائٹ بورڈ کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ بے شک اگر لکھنا چاہتے ہیں تو جواب لکھ لیں, کہ جواب آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ بچہ جواب اس کا دے گا پاکستان, اور جواب وہی ہونا چاہیے جو ایگزیکٹ ہو. آپ نے سوال ایسا بنانا ہے جس کے ایک ہی جواب ممکن ہو. آپ نے ایسے سوالات نہیں بنانے جن کے بہت سے جوابات ممکن ہو. تو اب دیکھیں میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا نام کیا ہے, تو ملک کا نام پاکستان ہی ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. پھر ہم پوچھتے ہیں بچے سے, اب پہلے سوال کو دوسرے سوال سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ بیٹا آپ بتائیں, آپ نے بتایا کہ ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے, تو پاکستان کے بانی کون ہیں؟ اب بچہ بتائے گا قائد اعظم. بچے نے یہ بتا دیا. اب تیسرا سوال ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے بتائیں گے کہ بیٹے آپ نے بتا تو دیا کہ پاکستان کے بانی جو ہے وہ قائد اعظم ہیں, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا تصور کس شخصیت نے پیش کیا تھا؟ تو بچہ بتائے گا علامہ محمد اقبال. اب جیسے ہی بچہ بتاتا ہے کہ ہمارے جو تصور پاکستان پیش کرنے والے جو ہیں ان کا نام علامہ محمد اقبال ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہم اعلان سبق کر دیں گے. اب جیسے ہی آپ نے سابقہ واقفیت کا جائزہ لے لیا تو آپ نے اعلان سبق کرنا ہے. یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہوگا. اس مرحلے میں معلم سبق کے عنوان کا اعلان کرے گا اور ساتھ ہی عنوان وائٹ بورڈ پر لکھ دے گا. یعنی آپ نے جیسے یہ اعلان کرنا ہے سبق کا, ساتھ ہی آپ نے وائٹ بورڈ پر اپنے مارکر کے ساتھ آپ نے جو سبق کا عنوان ہے وہ لکھ دینا ہے. اور آپ نے کہنا کیا ہے بچوں کو کہ عزیز طلباء آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ آپ کہنے کے بعد آپ جو ہے عنوان وائٹ بورڈ پر لکھ دیں گے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا سٹیپ ہوگا استعذار یعنی پریزنٹیشن. اب اعلان سبق کے بعد معلم اس عنوان سے متعلقہ ایک واقعہ طلباء کو سنائے گا جو اس سبق میں موجود نہ ہوگا. یعنی آپ نے بچے کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کوئی واقعہ, کوئی لطیفہ یا کوئی ایسی بات آپ نے بچے کو سنانی ہے کہ بچے کی اس عنوان کے متعلق دلچسپی بڑھ جائے. اور یہاں پہ آپ نے بچوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ بیان کرنا ہے, کوئی لطیفہ سنانا ہے, کوئی اس طرح کی بات سنانی ہے تاکہ بچے کا دلچسپی بڑھے. اس کے بعد معلم سبق کے متن والا چارٹ جو ہے وہ وائٹ بورڈ کے ساتھ لٹکائے گا اور پہلے خود سبق کا متن درست لفظ کے ساتھ پڑھے گا. اس کے بعد 3 طلباء سے باری باری پڑھوائے گا اور ان کی ریڈنگ کی غلطیاں ساتھ ساتھ درست کرتا جائے گا. اب پہلے مرحلے پہ آپ نے کیا کرنا ہے, وائٹ بورڈ پہ چارٹ آپ نے لگانا ہے اور جو آپ نے متن لکھا ہوا ہے, چاہے ایک چارٹ پہ ہے چاہے 2 چارٹس پہ ہے, وہ آپ نے بچے کو پڑھ کے سنانا ہے. ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے تاکہ بچے کی جو ریڈنگ ہے وہ درست ہو جائے. اس کے بعد خود پڑھنے کے بعد اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ درست لفظ کے ساتھ استاد جو ہے وہ اس کو پڑھے گا. اس کے بعد جو کمزور بچے ہیں 1 2 3 جتنا آپ کے پاس ٹائم موجود ہے اس کے مطابق آپ بچوں سے سبق پڑھوائیں گے, وہ متن پڑھوائیں گے. تھوڑا تھوڑا 2 لائنیں کر کے آپ نے پڑھوانا ہے تاکہ بچوں کی جو ریڈنگ والا معاملہ ہے وہ ہو جائے. اس کے بعد اگر ان کی کوئی غلطیاں ہیں تو وہ درست کرنی ہے. اس کے بعد مشکل الفاظ وائٹ بورڈ پر لکھے گا اور ان کے معنی بتائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی, مشکل الفاظ آپ نے وائٹ بورڈ پر لکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے معنی بتانے ہیں. اس کے بعد سبق کے مختلف نقاط, تصاویر اور ماڈل کی مدد سے سمجھائے گا. خصوصاً مدرذیل جو ٹاپک ہے, نقاط ہیں, ان کو تفصیل سے سمجھایا جائے گا. اب دیکھیں ہمارا سبق ہے علامہ محمد اقبال. تو اس حوالے سے آپ نے جو بچے کو پڑھانا ہے, جو سمجھانا ہے, جو نقاط بتانے ہیں وہ آپ تصاویر, ماڈل اور اس طرح مثالوں کے ذریعے بیان کریں گے. یہاں پہ میں کچھ عام ٹاپک لکھ دیے ہیں اور آپ نے اسی طرح اپنے سب کی اشارے کے اندر صرف ٹاپک لکھنے ہیں, پورا متن نہیں لکھنا. پورا متن آپ کا چارٹ پہ موجود ہوگا. تو اب دیکھیں ولادت با سعادت, ابتدائی تعلیم, اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا سفر, وطن واپسی, خطبہ الہ آباد اور تصور پاکستان, شاعری, تصانیف اور وفات. یہ چند ٹاپک ہیں جو علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ہم بچے کو جو ہے وہ پڑھائیں گے, سمجھائیں گے. سمجھانے کے بعد آپ نے ایک اور سٹیپ کرنا ہے کہ آخر میں معلم طلباء کو سوالات کا موقع دے گا. اب آپ نے کہنا ہے بچوں کو کہ عزیز طلباء ہم نے سبق پڑھ لیا ہے, اب اس سبق کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ ہمیں سے پوچھیں. اگر سوال اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ سوالات پوچھیں
کیونکہ سوال کرنے سے بچے کے علم میں اضافہ ہوگا. تو یہ آخر میں آپ نے بچے کو موقع دینا ہے کہ وہ سوالات کے جو ہے وہ سوالات کرے گا. اب سبق آپ نے پڑھا لیا ہے. سبق پڑھانے کے بعد آپ نے ایک اور سٹیپ کرنا ہے جس کا نام ہے اعادہ. اس مرحلے میں معلم سبق کا اعادہ کرے گا. اس مقصد کے حصول کے لیے معلم 2 یا 3 مشقی سوالات کرے گا اور ان سوالات کا یہاں اندراج بھی کیا جائے گا. یعنی آپ نے جو مشقیں کروانی ہیں بچوں کو اعادہ کے لیے ان کا آپ نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے, بتانا ہے, باقاعدہ وہ مشقیں لکھنی ہیں. مثلا پہلی مشق سوالات کے جوابات اور دوسری مشق کالم ملانا ہوگی. اگر یہ مشقیں چارٹ پر لکھی گئی ہیں تو پھر چارٹ لگانا ہوگا. یاد رہے کہ اعادہ کرتے وقت معلم متن والا چارٹ اتار لے گا. یعنی آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ اعادہ کر رہے ہیں تو آپ نے جو بچوں کو سمجھانے کے لیے جو متن پڑھایا ہے, جو آپ نے سبق پڑھایا ہے, اس کے جو چارٹس آپ نے لگائے ہوئے تھے وہ آپ نے اتار دینے ہیں, کیونکہ جو سوال آپ یہاں پہ کریں گے ان کے جوابات اس متن میں موجود ہوں گے. تو یہ ایک چیز نوٹ کی جائے گی آپ کی سب لیسن پلاننگ کے دوران اور لیسن پریزنٹیشن کے دوران کہ استاد جو ہے وہ سٹیپ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو آپ نے وہ متن والا چارٹ اتار لینا ہے اور اس کے بعد اعادہ والے جو ہے مشقیں کرنی ہیں. اب دیکھیں سوالات کے جوابات میں, اور یہاں پہ آپ نے باقاعدہ 2-3 سوال لکھ لینے ہیں کہ مثال کے طور پر اب میں نے لکھا ہے علامہ محمد اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے, آپ کے مشہور استاد محترم کا نام کیا تھا, آپ نے یورپ کا سفر کیوں کیا, آپ نے تصور پاکستان کب اور کہاں پیش کیا. اس طرح دوسرا کالم جو ہے, دوسرا جو مشق میں نے بنائی ہے وہ مزائل الفاظ میں کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. اب کالم الف میں بھی میں نے دے دیے ہیں الفاظ اور کالم بے میں. یہاں پہ آپ جو ہے وہ فلیش کارڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ فلیش کارڈ کے آپ معنی جو فلیش کارڈ بنا لیں اور بچوں کو کہیں کہ یہ فلیش کارڈ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اب ایک والد کا نام ہے, اس کے ساتھ کون سا جو ہے وہ فلیش کارڈ آپ جوڑیں گے تو یہ درست بنے گا. تو یہاں پہ یہ سرگرمی بھی آپ کروا سکتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوران جو پریزنٹیشن ہے, دوران سبق آپ بچے سے سرگرمی کروائیں, کیونکہ بچے کا جتنا ایکٹیو رول ہوگا اتنا وہ اچھا جو ہے وہ گین کرے گا نالج کو. تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ دونوں مشقوں کے ذریعے آپ نے اعادہ کرنا ہے اور اعادہ کے بعد آپ کا نیکسٹ سٹیپ ہوگا کتابت. اب کتابت والے مرحلے میں معلم وائٹ بورڈ پر چند فقرات لکھے گا. آپ ایک فقرہ بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے فقرہ جو ہے وہ بورڈ پر لکھنے کے بعد, وائٹ بورڈ پر لکھنے کے بعد بچوں کو کہنا ہے کہ وہ اپنی کاپیوں پر لکھیں اور آپ نے اس طرح جو ہے بولنا ہے کہ عزیز طلباء اس طرح کاپیوں پر لکھیے جس طرح میں نے وائٹ بورڈ پر لکھا ہے. یعنی آپ نے نہ لکھنا ہے, کہنا ہے کہ جس طرح میں نے لکھا ہے, اور خوبصورت خود بھی لکھنا ہے اور بچوں کو بھی کہنا ہے. اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے تفویض کار. اب اس مرحلے میں معلم بچوں کو گھر کا کام دے گا اور انہیں یہ کہے گا, اور جو آپ نے یہاں پہ کام دینا ہے وہ آپ نے باقاعدہ لکھنا ہے کہ آپ بچوں کو کہیں گے کہ آپ نے یہ کر کے آنا ہے. تو اب مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ عزیز طلباء کل آپ نے گھر سے علامہ محمد اقبال کی خدمات پر ایک مضمون لکھ کر لانا ہے اور اس کو یاد کر کے بھی لانا ہے. تو جو آپ گھر کا کام بچے کو دیں گے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور پورا لکھیں گے کہ کیا کیا آپ نے دینا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور کام دینا چاہتے ہیں تو اس کا آپ نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا آخری سٹیپ ہے خاتمہ, اور خاتمہ بھی یہ ہے کہ آپ نے صرف اعلان کرنا ہے. اس مرحلے میں معلم سبق کے خاتمے کا اعلان کرے گا اور یوں کہے گا کہ عزیز طلباء آج ہم نے اپنا سبق مکمل کر لیا ہے, اب انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ نیا سبق پڑھیں گے. تو یہ خاتمے کا اعلان ہے اور یہاں پہ لیسن پلاننگ کے تمام سٹیپس کا اختتام ہو جاتا ہے. یہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے یہاں پہ مکمل ہو جائے گی. آپ نے خاتمے کا اعلان کرنے کے بعد اپنے تمام چارٹس جو ہیں اور تمام چیزیں اپنی سنبھال لینی ہیں, چارٹس اتار لینے ہیں, اور یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ پریزنٹیشن ختم ہو چکی ہے. اور اسی طرح آپ نے لکھنا ہے. عزیز طلباء و طالبات ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو اس لیسن پلاننگ کے اندر میں نے ورڈنگ استعمال کی ہے تقریباً وہی آپ کی ورڈنگ ہوگی. تھوڑی بہت ہی تبدیلی آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنا جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر تبدیلی کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ یہی سٹیپس ہوں. ان میں کچھ ایسے سٹیپس بھی ہیں, مثلا خاتمے والا اگر آپ نہ لکھنا چاہیں تو نہ لکھیں, کتابت والا اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ نہ لکھیں, لیکن بہترین جو آپ کا سبقی اشارہ ہوگا, جو بہترین جو آپ کا لیسن پلاننگ والا حصہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ تمام 8 کے 8 سٹیپس جو ہیں وہ آپ لکھیں بھی صحیح, اور آپ جو ہے وہ دوران پریزنٹیشن ان 8 کے 8 سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ کریں بھی صحیح. اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ
آپ کے جو سٹیپس ہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. جو ان کی سیکوینس ہے, جو ان کی ترتیب ہے, وہ اسی ترتیب کے مطابق ہونی چاہیے.